السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کانا دجال کون ہے۔ کانا دجال یہودی لوگوں میں سے ہوگا۔ رنگ اس کا گورا اور قد لمبا اور آنکھ سے کانا ہوگا۔ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، میں عیسیٰ مسیح ہوں۔ اس کے ماتھے پر کانا دجال لکھا ہوا ہوگا۔ اس زمانے کا ہر ایک آدمی اس لکھے ہوئے کو پڑھ لے گا۔ مسلمان اس کو پہچان لیں گے، یہ کانا دجال ہے، اور کافر لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور عجیب عجیب کرتب لوگوں کو دکھائے گا۔ دوزخ اور جنت بنا کر اپنے ساتھ رکھے گا۔ آسمان سے پانی برسائے گا، بے موسم درختوں سے پھل کو پیدا کرے گا۔ جو گائے بکری وغیرہ دودھ نہ دیتی ہوں گی، اس کے حکم سے دودھ دینے لگے گی۔ زمین کے خزانے اس کے ساتھ ہوں گے۔ مردوں کو زندہ کر کے دکھلائے گا۔ بس ایسی باتیں دیکھ کر لوگ اس کو خدا سمجھیں گے۔ تمام ملکوں میں پھرے گا اور لوگوں کو بے ایمان کرے گا۔ یمن وغیرہ ملکوں میں جائے گا، پھر مکہ شریف میں پہنچے گا۔ وہاں فرشتوں کا پہرا دیکھ کر بے حواس ہو کر بھاگ نکلے گا اور مدینہ شریف تک جائے گا۔ اس وقت مدینہ شریف کے 7 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے پر 2 فرشتے تلوار لیے کھڑے ہوں گے۔ ان کو دیکھ کر ڈرے گا اور شہر میں داخل نہ ہو سکے گا۔ 2 روز مدینہ شریف سے باہر رہے گا اور شہر میں 3 دفعہ زلزلہ آئے گا۔ مرتد اور منافق اور بے ایمان لوگ خوف کے سبب شہر سے نکل کر اس کے پاس آ جائیں گے اور شہر بے ایمان لوگوں کے نکلنے سے پاک ہو جائے گا۔ وہ وقت مسلمانوں پر بڑی مصیبت کا ہوگا۔ ایک بزرگ اس کے پاس جا کر کہیں گے، تجھے میں جانتا ہوں اے خبیث، تو ہی ہے دجال۔ از روئے حدیث حال تیری صورت و سیرت کا کل ہو بہو فرما گئے خاتم الرسول، کہ وہ ہوگا بنئی ظلم و فساد، سرکش و گمراہ بھی حد سے زیادہ۔ یہ سچی بات سن کر وہ بے ایمان غصے میں آگ ہو جائے گا اور آرا منگوا کر اس بزرگ کو چروائے گا۔ پھر اپنے ماننے والوں کو دکھانے کے لیے ان کو زندہ کر دے گا اور ان بزرگ سے کہے گا کہ میں مارتا ہوں، زندہ کرتا ہوں، اب بھی مجھ کو خدا مانتے ہو یا نہیں؟ وہ بزرگ کہیں گے، تو جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، کانا دجال ہے، اور یہ استدراج ہے جو خدائے وحدہ لا شریک کا تجھ پر عذاب ہے۔ اسی سچے خدا نے تجھ کو یہ قدرت دے رکھی ہے اور وہ ایمان دار اور بے ایمان کا امتحان لے رہا ہے۔ پھر دجال غصے میں آ کر ان پر تلوار چلائے گا، مگر وہ تلوار کا ان پر کچھ اثر نہ ہوگا۔ پھر ان کو آگ میں ڈلوائے گا، آگ بھی ان کو نہ جلا سکے گی۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے ذلیل ہوگا اور پریشان ہو کر ملک شام میں دمشق کے قریب پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو قدرت دے رکھی تھی وہ چھین لی جائے گی۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر جمع کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ یہ لشکر لیجئے اور دنیا سے بے ایمان لوگوں کا نام و نشان مٹائیں گے اور دین محمدی کو روشن کیجئے۔ آپ فرمائیں گے، یہ کام آپ ہی کا ہے، میں تو آسمان سے اس لیے آیا ہوں کہ دجال کو قتل کروں، کیونکہ وہ صاحب استدراج ہے اور میں صاحب معجزہ ہوں۔ میرا اور اس کا جوڑ ہے اور اس ظالم کی موت میرے ہاتھ ہے۔ مجھے ایک گھوڑا اور ایک نیزہ دیجئے کہ اس کو قتل کرنے جاؤں۔ بس آپ گھوڑا اور نیزہ لے کر دجال کا پیچھا کریں گے، وہ آپ کو دیکھ کر بھاگے گا یہاں تک کہ ملک شام میں ایک پہاڑ کے سامنے گر جائے گا اور آپ اس کافر بے ایمان جھوٹے خدا کو نیزے سے مار ڈالیں گے اور اس کے ساتھیوں کو کہیں گے کہ دیکھو، یہ مسلمانوں کا دشمن، نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا فسادی کیسی ذلت کے ساتھ دنیا سے ختم کر دیا گیا۔ پھر اسلامی بہادر اس کی فوجوں کو اور اس کے ساتھیوں کو قتل کریں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ حال ہوگا کہ اگر کوئی بے ایمان کسی درخت کی آڑ میں بھی چھپا ہوگا تو وہ درخت پکار کر کہے گا، اے مسلمان بہادر، اس خدا کے دشمن کو قتل کر۔ غز کے دجال اور اس کی جماعت کے سب آدمی، مرد، عورت قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام ملکوں میں پھریں گے۔ جو مسلمان دجال کے اور اس کی جماعت کے ستائے ہوئے ہوں گے، ان کو جنت کی خوشخبری دیے جائیں گے۔ اس وقت تمام روئے زمین پر مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، کافر لوگوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ 7 یا 8 برس حضرت امام مہدی بڑے انصاف کے ساتھ بادشاہت کریں گے، پھر ان کی وفات ہو جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے، پھر ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ آپ کی عمر شریف 48 برس کی ہوں گی۔ پھر آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 برس بادشاہت کریں گے۔ وہ زمانہ نہایت برکت والا اور پرامن ہوگا۔ آپ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، پھر آپ بھی وفات پا جائیں گے اور مسلمان آپ کے جنازے کی نماز پڑھ کر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں دفن کر دیں گے۔ مسلمان بھائیو، دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کا سب
حال پہلے ہی بتلا دیا کہ میری شریعت اور میرے طریقے کو مٹانے والے دجال آتے ہی رہیں گے اور سب کے آخر میں سب سے بڑا کانا دجال آئے گا۔ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت آنے کے بعد بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ دجال کی طرح بہت سے بے علم اور بے سمجھ اور لالچی مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے اور کانے دجال کے قصے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دین کے دشمن اور گمراہ لوگوں کی موت بری طرح ہوتی ہے۔